الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال عليه السلام الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال عليه السلام النكاح نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز بزرگان محترم، سامعین کرام، نوجوان بھائیوں اور بڑے بزرگوں، یہ جو مجلس ہے جس میں ہم جمع ہوئے ہیں، یہ ایک مسنون مجلس ہے، ایسی مجلس جس میں ایک سنت ادا کی جا رہی ہے، بلکہ ایک عبادت ادا کی جا رہی ہے۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو خاندانی ہوتے ہیں، بعض مسائل ہیں جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں، بعض علاقائی مسائل، بعض شہر کے مسائل، لیکن نکاح یہ ایک عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عالمی مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ہم لوگوں کے ذہن میں، خصوصاً عوام کے ذہن میں، عام آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ نکاح کو وہ عبادت نہیں سمجھتا، دین تو سمجھتا ہے لیکن عبادت نہیں سمجھتا۔ یہی بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بڑی نادانی کی چیز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز کو عبادت سمجھتا ہے، روزے کو عبادت سمجھتا ہے، زکوٰۃ کو عبادت سمجھتا ہے، حج کو عبادت سمجھتا ہے، تو اس کے لیے ذہنی طور پر بھی پہلے تیار ہوتا ہے، اس کے لیے اسباب کے طور پر بھی تیاری کی جاتی ہے، اس کی اگلی تیاری، اس عبادت کے بعد کی تیاری مستقل طور پر جب اس کو عبادت سمجھ رہا ہے، اہتمام کے ساتھ اس کے سارے آداب، سارے اس کے سنن اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے نماز کے لیے، نماز کا ایک مقدمہ ہے، نماز کا ایک تتمہ ہے، یعنی نماز سے پہلے ایک عبادت وضو ہے، طہارت حاصل کرنا ہے، پاکی حاصل کرنا ہے۔ نماز سے باہر کے شرائط ہیں، نماز کے اندر کے شرائط ہیں، نماز کے پہلے کے مسنون اعمال ہیں، نماز کے اندر کے مسنون اعمال ہیں، نماز کے بعد کا مسنون طریقہ، مسنون اعمال ہیں۔ الغرض اس کی رعایت آدمی کرتا ہے اور کرنے کی فکر کرتا ہے، اور عموماً اس کو بتایا بھی جاتا ہے۔ نکاح بھی اسی طرح ایک عبادت ہے، بلکہ اس کو تو نصف الایمان کہا گیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح یہ آدھا ایمان ہے، یعنی یہ عبادت ایسی ہے کہ اس کو ادا کرنے سے آدھی عبادت تو ادا ہو گئی، آدھی عبادت تو اس کے ذمے سے ساقط ہو گئی۔ اب اس کے ذمے صرف اس عبادت کا ایک حصہ، ایک پارٹ، ایک جز، اس کا تتمہ باقی رہ گیا، وہ یہ کہ اب وہ تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے۔ شوہر ہے تو شوہر کے ذمے جو حقوق آتے ہیں، بیوی کے حقوق، بیوی کی ذمہ داریاں، بیوی کی جائز خواہشات، جائز تمنائیں، شریعت کے حدود اور دائرے میں رہتے ہوئے، اسی طرح بیوی اور ماں کے درمیان جو بیلنس کرنا ہے، ماں کے حقوق، ایسا نہیں کہ نکاح کے بعد ماں کے حقوق اس کے ذمے سے نکل گئے، ماں کے حقوق کو بھی باقی رکھنا ہے، ادا کرنا ہے، بیوی کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔
نہ ماں کی وجہ سے بیوی کے حقوق میں کمی آنی چاہیے، نہ بیوی کی وجہ سے ماں کے حقوق میں کوئی فرق پڑنا چاہیے۔ یہ انبیلنس کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ آدمی جو ہے اس کو عبادت سمجھ کر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ الغرض اس کو عبادت سمجھ کر کرنا یہ ایک خود عبادت ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں نکاح کی مجلس یہ مسنون عمل ہے، اور مسنون عمل کو مسنون طریقے پر کرنا یہ مسنون ہے۔ مسنون عمل کو مسنون طریقے پر کرنا یہ مسنون ہے، یعنی عبادت کو سنت طریقے پر کرنے سے وہ سنت بھی ادا ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول بھی ہوتی ہے۔ نماز کی جو سنتیں ہیں، نماز کے جو مستحبات ہیں، ان کی رعایت کے بغیر تو کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ پرانے ردی کپڑے کی طرح، ایک گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر چہرے پر مار دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کوئی نکاح کرتا ہے، اب موجود نوشہ نکاح کر رہے ہیں یا کوئی بھی کرتا ہے، تو اس کو عبادت سمجھتے ہوئے اس کو سنت طریقے پر ادا کریں گے تو اس مسنون عمل سنت طریقے پر ادا کرنے سے مسنون بھی ہوگا اور اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کی جو رحمتیں، جو برکتیں، جو خیر، جو سکون، جو امن و امان، جو سلامتی خاندانوں میں، زوجین میں، میاں بیوی میں اتحاد و اتفاق اور آپسی تعلقات، آپسی ربط جو بنتے ہیں اور جو پیدا ہوتے ہیں، اس کی برکت سے کوئی بھی چیز کی شروعات اچھی ہو تو وہ انشاءاللہ آخر تک اس کام کے ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ضرور ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح نکاح کے متعلق بھی ہم اس مسنون عمل کو، اس مسنون مجلس کو مسنون طریقے پر کریں گے، مسنون عمل کے مطابق کریں گے تو اللہ کی رحمت اور برکتیں ہمارے نکاحوں میں، ہماری زندگیوں میں ضرور آئیں گی۔ ہمارے یہاں رواج یہ پیدا ہو گیا کہ ہم لوگ اس مسنون عمل کو حرام کاری سے کرتے ہیں۔ معاف کرنا بڑے سخت الفاظ ہیں، لیکن حقیقت ہے، حقیقت کڑوی ہوتی ہے۔ قولوا قول الحق وان کان مرا، حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا حق بات تو کہنا ہی ہے۔ انبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو جو کام مورث یعنی جس نے وراثت چھوڑی ہے، جو کام اس نے کیا ہے وہی کام وارث کو بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ کہنا ہمارا فرض ہے کہ ایک مسنون عمل کو حرام خوری سے، حرام مال سے، سودی مال سے، بیاج کے مال سے ایک مسنون عمل کو اگر ادا کیا جائے تو کہاں سے خیر و برکتیں آئیں گی، کہاں سے زندگیوں میں سکون پیدا ہوگا، کہاں سے ہماری اولاد اور ہماری ذریت نیک صالح پیدا ہوگی۔ جس مال سے نکاح کیا گیا، جس مال کی وجہ سے نکاح اور شادی عمل میں آئی، تو اس مال سے، اس نکاح سے، اس شادی سے پیدا ہونے والی اولاد کہاں سے حلال بنے گی، حرام خور ہی پیدا ہوگی۔ بزرگان محترم، اس لیے یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی سمجھنے کی بات ہے کہ آدمی ایک سنت طریقے کو، اس لیے علماء نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل، بالخصوص نکاح کا عمل، آدمی نکاح کو یا شادی کو، ولیمے کو یہ بیاج کے پیسے سے کرتا ہے یا سودی حرام مال سے اس کو انجام دیتا ہے تو یہ ناجائز ہے، وہ نکاح بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے ہمیں جو ہے نکاح ہی سے اگر شروعات اچھی ہوگی ان کی زندگی کی تو ان کی زندگی میں آگے آنے والے مرحلے، آگے آنے والے موڑ، آگے آنے والے ٹرننگ پوائنٹس پر بھی جو راحتیں اور جو خیر و برکتیں ہوں گی وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ دنیا اور دیندار لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں اور یہ مجرب عمل ہے بزرگان محترم۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ زوجین کو نکاح سے چند دن پہلے ان کو بلا کر ان کے حقوق کی یاد دہانی کرائی جائے، ان کے حقوق کو معلوم کرایا جائے۔ شوہر ہے تو میں نکاح کرنے جا رہا ہوں، میں بیٹا تھا لیکن اب میں شوہر بن رہا ہوں، میرے ذمے ایک حق اور بڑھ رہا ہے، پھر چند دن بعد میں باپ بنوں گا، میرے ذمے اور ایک حق بڑھ جائے گا۔
بیوی ہے، عورت ہے، تو اس کے لیے یہ حقوق یاد دہانی کرائی جانی چاہیے کہ میں اب تک بیٹی تھی، اب آگے مجھے کسی کی بہو بننا ہے، کسی کی مجھے بیوی بننا ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں، مرحلوں میں، وقت میں مجھے کسی کی ماں بننا پڑے گا۔ اس کے لیے کیا شریعت کی رہنمائی ہے، کیا ہمارے لیے طریقہ عمل، لائحہ عمل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے متعین کیا ہے، اس کو معلوم کرنا ہے۔ ایک آدمی معمولی سی چیز خریدتا ہے، گھر خریدتا ہے، کوئی گاڑی خریدتا ہے، گھر خریدتا ہے، تو اس علاقے کے متعلق، جس علاقے میں گھر خرید رہا ہے، فلیٹ خرید رہا ہے، اس علاقے کے متعلق، اس گھر کے متعلق، پڑوسیوں کے متعلق کئی ساری تحقیقات، چھان بین کرتا ہے، کئی ساری معلومات حاصل کرتا ہے، کئی دن اس کے پیچھے لگاتا ہے، کئی سارا اپنا وقت مال صرف کرتا ہے، بروکروں کے پیچھے، درمیان میں رہنے والے لوگوں کے لیے پیسہ دیتا ہے۔ اسی طرح گاڑی لیتا ہے تو اس کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہے لوگوں سے کہ اس کا مائلیج کتنا ہے، یہ پک اپ کتنا دیتی ہے، اس گاڑی کے فیچر کیا ہیں، اور اسی طرح بازار میں، مارکیٹ میں اس کی ویلیو کتنی ہے۔ یہ سب کچھ معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی آدمی قدم آگے بڑھاتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے۔ ایک دنیا کا کام کے لیے آدمی اتنی ساری محنت، مجاہدے، مشقت اٹھاتا ہے، اتنی ساری تحقیقات کرتا ہے، تو نکاح سے پہلے اس کے لیے نکاح کی کیا شرائط ہیں، کیا آداب ہیں، کیا مستحبات ہیں، نکاح کے بعد کی زندگی کے لیے کیا طریقہ ہے، کیا میاں بیوی کو کس طرح رہنا چاہیے، میاں بیوی میں کن باتوں سے کھٹ پٹ پیدا ہوتی ہے، کن باتوں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں، کن باتوں کی وجہ سے میاں بیوی میں فتنہ فساد جنم لیتے ہیں، اور شوہر کو بیوی اور ماں کے درمیان کس طرح بیلنس رکھنا چاہیے، کس طرح دونوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے، بیوی کو ساس اور اپنے شوہر اور اسی طرح اپنے میکے کے ساتھ کس طرح تعلق اور برتاؤ رکھنا چاہیے، یہ ساری معلومات، یہ ساری رہبری ہمیں شریعت دیتی ہے، شریعت سکھاتی ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں بلا کر ان کو بتایا جائے، ان کو سکھایا جائے۔ بزرگان محترم، اور آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری قوم اور آج ہمارے لوگ شروع میں تو رہبری نہیں لیتے، شروع میں پتہ نہیں شادی ہو گئی، دلہا بن گئے، جناب نوشا تھے، پھر اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ آیا، کوئی مرحلہ آیا، کھٹ پٹ پیدا ہوئی، لڑائی جھگڑے ہوئے، فتنہ فساد ہوا، اب کسی عالم کے پیچھے لگ رہے ہیں، اب کسی قاضی صاحب کے پیچھے لگ رہے ہیں۔ قدر نعمت بعد زوال، شادی کے بعد، فتنہ فساد کے بعد اب جو ہے طریقہ کار سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس لیے اس کی تیاری پہلے ہی سے کرنا چاہیے، جس طرح نماز کی تیاری وضو سے کی جاتی ہے۔ کوئی بھی جو ہے ڈائریکٹ جا کر بے وضو آدمی اگر باوضو ہے، پہلے سے تیار ہے، تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو پہلے سے معلومات حاصل ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح باوضو آدمی کی نماز پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جس طرح ایک بے وضو ہے اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہے، اسی طرح کسی کو معلومات نہیں حاصل ہیں اس کے لیے معلومات حاصل کرنا، رہبری حاصل کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح نماز کے لیے ضروری ہے۔ اور آج ہمارے لوگوں میں دو طبقے ہو گئے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس سلسلے میں رہبری حاصل کرتا ہے، لیکن غلط طریقے سے، غلط لوگوں سے، غلط بیٹھکوں سے، غلط مجلس سے، غلط سوچ رکھنے والوں سے، دوست احباب سے رہبری معلوم کرتا ہے، نکاح کے متعلق، شب زفاف پہلی رات کے متعلق، یا اسی طرح غلط طریقوں سے، جیسے انٹرنیٹ ہے، اسی طرح غلط ذہن کے لوگوں سے معلومات حاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خیر، وہ برکتیں، وہ راحتیں، وہ سکون اسے حاصل نہیں ہوتی جو حاصل ہونا چاہیے۔ اس لیے کتابوں سے معلوم کریں، کتابیں پڑھنے نہیں آتی، بہتر ہے علماء سے معلوم کریں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس کے متعلق شرمانے لگتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، نہ صحیح طریقے سے رہبری حاصل کرتا ہے اور نہ غلط طریقے کی طرف اس کا رخ اور ذہن تو جاتا ہے، لیکن نہ صحیح طریقے سے بھی وہ رہبری حاصل کر پاتا ہے، جس کی وجہ سے آگے بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے نکاح سے پہلے یہاں بیٹھے دلہا کو خصوصاً اور اسی طرح مجلس میں شریک سارے ذمہ داروں کو، والدین کو، گھر کے بڑے افراد کو خصوصاً یہ درخواست
کی جا رہی ہے کہ جبھی بھی اپنے گھروں میں نکاح کی تقریبات ہوتی ہیں، نکاح کے پروگرام ہوتے ہیں، تو اپنی اولاد کو اس کی طرف توجہ دلائیں، خود بتائیں۔ اگر خود بتانے میں شرم محسوس ہو رہی ہے اور جھجک محسوس ہوتی ہے تو کسی اپنے تعلق رکھنے والے عالم سے، کسی صحیح سوچ رکھنے والے دیندار آدمی سے بہتر ہے کسی عالم کے پاس بھیجیں، ایک دو تین دن مستقل اس کے پیچھے لگائیں۔ ہمارے یہاں تو مستقل نکاح کے متعلق مستقل کتابیں، حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، حدیث کی لمبی چوڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں علماء کو اور فقہاء کو، مستقل اس کے مسائل سکھائے جاتے ہیں، کئی دن کئی مہینے پڑھائے جاتے ہیں۔ اور اردو میں بھی بہت سارے ہمارے علماء نے مستقل نکاح کے متعلق، نکاح کے مسائل کے متعلق، ولیمے کے متعلق مستقل کتابیں، رسالے ہزاروں قسم کے لکھے ہیں۔ کیا ضرورت تھی؟ مطلب یہ سیکھنے کی چیز ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے اس بات کی طرف۔ الغرض مجھے تو مختصر یہ عرض کرنا ہے کہ نکاح یہ کہ عبادت ہے، اور اس عبادت کو سنت طریقے پر، عبادت کے طریقے پر کریں گے تو یہ عبادت قبول بھی ہوگی، اور اس عبادت کے نتیجے، فائدے، ثمرات، اس کے رزلٹ بھی اچھے ہوں گے۔ ورنہ تو آج ہم نے نکاح کو ایک ایسا مشکل کام بنا دیا ہے، ایک ایسی مشکل چیز بنا دی کہ آج نکاح کرنا مشکل ہو گیا، اور خلا، طلاق، زنا جیسی چیزیں عام ہو گئی۔ نکاح کرنے کے لیے آج ہمارے یہاں خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں رواج، اس سے پہلے رسمیں ہیں، شکرانہ کی رسم وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی رسمیں، بدعتیں ہمارے درمیان موجود ہیں، جس کی وجہ سے ایک معمولی طبقہ، ایک غریب طبقے کو نکاح میں اتنی دشواریاں پیش آتی ہیں کہ جتنی دشواریاں اس کو خلا اور طلاق میں پیش آنی چاہیے تھی۔ آدمی کو آج خلا دینے کے لیے معمولی سی جھگڑے پر، معمولی سے فساد پر خلا آسانی سے مل جاتا ہے، طلاق آسانی سے بک دیتا ہے، اور اسی طرح زنا کے راستے ہموار ہو گئے۔ زنا کے لیے تو آج کچھ نہیں، صرف غلط ماحول، غلط اسباب، عیاش قسم کے دوست احباب اور غلط طریقہ اگر مل گیا، آدمی جو ہے زنا اس کے لیے آسان ہو گیا، جتنا آسان نکاح ہونا چاہیے تھا۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ ہماری فضول رسموں نے زنا کو آسان کر دیا اور نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ بزرگان محترم، اسی لیے محققین کہتے ہیں کہ ہم نکاح کو اتنا آسان بنانا چاہیے کہ دلہا کے 1 مہینے کی تنخواہ سے وہ نکاح کو بآسانی انجام دے سکے۔ 1 مہینے کی اس کی تنخواہ اس کی حیثیت کے حساب سے، ڈاکٹر ہے تو اس کی حیثیت کے حساب سے، انجینئر ہے اس کی حیثیت کے حساب سے، ایک تاجر ہے اس کی حیثیت کے حساب سے، ایک ملازم ہے، یہ کسی کے نیچے ماتحتی میں کام کرنے والا ہے، وہ اپنی حیثیت کے حساب سے ماہانہ تنخواہ جتنی ہوتی ہے اتنی تنخواہ کی مقدار میں وہ نکاح کو بآسانی سے پورا کر سکے، ولیمہ کر سکے، اتنا آسان بنا دینا چاہیے۔ تب جا کر انشاءاللہ اس کے جو فائدے ہوں گے، جو ثمرات ہوں گے، وہ ہم اور آپ اور ساری دنیا دیکھے گی۔ تب جا کر خلا اور طلاق کا ملنا اور دینا مشکل ہو جائے گا، تب جا کر زنا اور زنا کے ماحول ختم ہوں گے، تب ہماری اولاد میں وہ صلاح، وہ بہبودگی، وہ کامیابی، وہ انسانیت، وہ شرافت، وہ دینداری پیدا ہوگی۔ ورنہ تو آج کے ماحول، آج کے فساد کے اعتبار سے، آج کے زنا اور زنا کے اسباب کے اعتبار سے ہماری اولاد، ہماری جنریشن جتنا قریب ہو رہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں، اس مسنون عمل کو مسنون طریقے پر کرنا مسنون ہے، اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے۔ لہٰذا مسنون عمل سے پہلے اس کی تیاری، اس کے متعلق معلومات کہ شوہر ہے تو اس کے لیے کیا حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں، بیوی ہے تو اس کے لیے اس پر کیا حقوق لاگو ہوتے ہیں، یہ معلومات حاصل کریں۔ مختصر طور پر مجھے نکاح ولیمے کے متعلق چند مسائل ذکر کرنا ہے۔ یہ مسئلہ میں نے اسی لیے پہلے کہا ایک عالمی مسئلہ ہے، اور ہمارے یہاں مدارس میں اور مساجد میں مستقل اس عنوان پر تقریریں ہوتی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بہت لمبا مسئلہ ہے، اس کے لیے بہت لمبا وقت درکار ہے، جتنا بھی وقت لیا جائے کم ہی ہے، اس لیے مختصر طور پر چند مسائل میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ موجود دلہا صاحب اور اسی طرح موجود حاضرین میں سے سب کو اس کی فکر کریں، سب اس کے اہتمام کرنے کی، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرور
ترتیب بنائیں۔ بزرگان محترم، شادی جو نکاح ہوتا ہے، شادی کی جاتی ہے، عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے نے اور ہم لوگوں نے اور ہمارے خصوصاً پرانے لوگوں نے، بوڑھیوں نے، عمر رسیدہ لوگوں نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ آج ایک معمولی غریب قسم کا آدمی نکاح کے لیے اس پر نکاح کا نام لیتے ہی گویا کہ اس کے سر پر پہاڑ رکھ دیا گیا، اتنا مشکل سمجھتا ہے۔ حالانکہ نکاح کے صرف 3 اعمال ہیں۔ حضرات علماء نے ذکر کیا ہے نکاح کے 3 اعمال ہیں، فرض، واجب، سنت، اور فرض 2 ہیں۔ نکاح کے 3 اعمال ہیں، فرض، واجب اور سنت، اور فرض میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ایجاب و قبول ہے اور دوسرا 2 گواہ، یعنی ینعقد النکاح بالایجاب والقبول بحضرت الشاہدین۔ فقہ کی کتابوں میں، مسائل کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ نکاح کے لیے 2 فرض، ایک ایجاب و قبول، یعنی جو نکاح کے لیے دستخطیں لی جاتی ہیں، جو اقرار کرایا جاتا ہے دلہا اور دلہن سے، اور اسی طرح نکاح خوانی کی مجلس میں 2 گواہوں کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ تو 2 فرض ہیں، اور اسی طرح ایک واجب ہے، اور وہ واجب ہے مہر، اور تیسری چیز ہے سنت، اور سنتیں یہ 3 ہیں۔ ایک تو خطبہ نکاح ہے، مستقل خطبہ نکاح پڑھ کر قاضی صاحب، نکاح پڑھانے والے جو بھی ہوتے ہیں، خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نوشہ سے اقرار لیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ نکاح بھی مسنون ہے، سنت ہے، اور ولیمہ سنت ہے، اور خطبہ نکاح کے وقت جو بھی میٹھا، جو بھی شیرینی جیسے کھجور ہے، جو بھی ہے اس کو تقسیم کر دینا سنت ہے۔ بس ایک عمل، نکاح کے عمل میں 3 چیزیں ہیں، یہ فرض، واجب، سنت۔ فرض 2 ہیں، ایجاب و قبول اور گواہ، 2 گواہوں کا ہونا، اور ایک واجب ہے مہر، اور 3 سنتیں ہیں، خطبہ نکاح اور چھوارے یا میٹھی چیز جو بھی ہے اس کو تقسیم کرنا، اور ولیمہ۔ بزرگان محترم، اب یہاں رک کر اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ مہر کے متعلق آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری قوم میں بہت ہی بڑی خرابی پائی جاتی ہے، بہت ہی بے اعتدالی پائی جاتی ہے۔ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے طے کرے، نہ زیادہ، اتنا بہت زیادہ ہو کہ اسے دینے میں دقت پیش آئے، نہ اتنا کم ہو کہ عورت کی جو ہے بے حیثیتی، اپنی بیوی کی بے حیثیتی ظاہر ہو۔ جیسے بہت سارے لوگ مہر کتنا بھائی تو بولتے ہیں 786، 786۔ اس عدد کی وجہ سے عورت کی حیثیت اور اس کی وقت گھٹا دی جاتی ہے۔ ارے 500 روپے، 600 روپے، 700 روپے، یہ بھی کوئی مہر ہے؟ مہنگائی کے زمانے کے اعتبار سے، مہنگائی کے دور کے اعتبار سے ایک چھوٹی چیز نہیں خرید سکتا، تو ایک عورت کو نعوذ باللہ یہ 700، 800، 600 روپے میں خرید رہا ہے۔ اسی لیے شریعت نے مہر کی مقدار، مہر کتنا ہونا چاہیے، مسنون مہر کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج کا، اپنی بیویوں کا اور اپنی بیٹیوں کا مہر کتنا رکھا تھا، شریعت نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے جمعہ کے خطبے میں ارشاد فرمانے لگے کہ اے لوگوں، یہ جو لمبے چوڑے اور بڑے بڑے مہر دنیا میں لوگ رکھتے ہیں، یہ دنیا میں نہ عزت کی بات ہے اور اللہ کے یہاں نہ نیکی کی بات ہے۔ 2 باتیں حضرت عمر نے ارشاد فرمائی، لمبے اور بڑے، لمبے یعنی بہت زیادہ مہروں کا باندھنا، یہ نہ دنیا میں عزت کی بات ہے، نہ اللہ کے یہاں نیکی کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی جتنا زیادہ مہر ہوگا تو گویا کہ ان کی شان و شوکت لوگوں کے سامنے اتنی ظاہر ہوگی، ان کو لوگ اتنا بڑا سمجھیں گے، ان کا رباب اتنا ظاہر ہوگا۔ یہ غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے، غلط نظریہ ہے، اور اللہ کے یہاں بھی جو ہے زیادہ مہر دینا ضروری نہیں ہے۔ درمیانی قسم کا مہر ہو اور اس کو ادا کیا جائے، وہ عورت کے حوالے کیا جائے، بیوی کے ذمے میں اس مہر کو دے دیا جائے۔
بہت سارے لوگ مہر بہت لمبی 2 لاکھ 3 لاکھ اور پتہ نہیں اتنے لاکھوں کے روپے مہر باندھتے ہیں اور زندگی بھر مہر ادا نہیں کرتے، اور پھر آخر میں جو ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے دولہے کا، اب دولہے کے گھر والے، یہ باقاعدہ ہم لوگوں نے سنا ہے، دیکھا ہے ایسے بہت سارے واقعات کو، کہ دولہے کے گھر والے اب اس کے انتقال ہونے کے بعد زبردستی دلہن کو، عورت کو لا کر اس میت کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ تو اس کا مہر معاف کر دے۔ اب بیچاری کرتی کیا نہ کرتی، ڈرتے ڈرتے جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو مہر معاف کرنا پڑتا ہے، اور بہت سارے لوگ اسی نیت سے بھی مہر زیادہ لکھاتے ہیں کہ مجھے دینا کون سا ہے۔ بزرگان محترم، بہت سخت وعیدیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں بیان فرمائی کہ جو شخص مہر باندھے اور اس نیت سے باندھے کہ اسے مہر دینا نہیں ہے، یعنی زیادہ مہر باندھ رہا ہے اور اس نیت سے کہ میں ٹال مٹول کرتے ہوئے نہیں دوں گا، تو گویا کہ زندگی بھر اس نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، اور اس نے زندگی گزاری زنا کی حالت میں، مرے گا زانی بن کر، اور حشر میں بھی زانیوں کی صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھڑا کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، اس لیے بڑی ڈرنے کی چیز ہے، خوف کھانے کی چیز ہے، بڑی ہیبت کی چیز ہے۔ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، میں جتنا کماتا ہوں، جتنا دے سکتا ہوں، میری کیپیسٹی، میری طاقت جتنی ہے اتنا مہر باندھے۔ اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا، لمبے اور بڑے چوڑے مہر باندھنا، لمبے بہت زیادہ قیمت کی مہر باندھنا، یہ نہ دنیا میں عزت کی بات ہے، نہ اللہ کے یہاں نیکی کی ثواب کی چیز ہے۔ اگر ایسا ہوتا، یعنی دنیا میں عزت کی بات ہوتی صحیح معنوں میں اگر، اور اللہ کے یہاں نیکی اور ثواب کی چیز ہوتی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کا زیادہ مہر باندھتے، اور اپنی بیٹیوں کے لیے زیادہ مہر اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے باندھا کرتے تھے، بیویوں کو اگر دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ساری بیویوں کو جو مہر دیا ہے اور جو اپنی بیٹیوں کا مہر باندھا ہے، وہ 12 اوقیہ سے زائد نہیں تھا، 12 اوقیہ۔ اور آج کل اس اوقیہ یعنی چاندی کا وہ ایک مقدار ہے، وہ ایک عدد ہے، اور آج کل اس کا وزن 12 اوقیہ چاندی کا وزن 1530 گرام، 1530 گرام چاندی ہے، یا اس کی قیمت چاہے تو 1530 گرام چاندی، یا اس کے بقدر قیمت روپیہ، پیسہ، ڈالر، اگر وہاں باہر ملک میں ڈالر ہو تو ڈالر، ریال ہو تو ریال، ہمارے یہاں روپیہ پیسہ، یا تو چاندی دیں یا تو سونا دیں یا تو اس کے بقدر مال دیں۔ 1530 گرام یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو دیا اور اپنی بیٹیوں کا مہر باندھا، اور اسی کو مہر فاطمی کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر بھی یہی باندھا ہے۔ لہٰذا کم از کم اگر اتنا بھی متعین کر لیا جائے تو یہ بھی نہ زیادہ ہے نہ بہت کم ہے، درمیانی قسم کا اعتدال معتدل مہر ہے۔ بزرگان محترم، تو اس طرح مہر کے مسائل بھی ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ کتنا ادا کیا جائے۔ بہت سارے لوگ نادانی میں، غفلتوں میں، لا علمی کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ وہ کام جو ہے وہ کرتے تو ہیں ثواب کی نیت سمجھ کر، جیسے میں نے کہا بہت سارے لوگ اس عدد کو لے لیتے ہیں 786 مہر، کیا 786 مہر، وہ 786 ایک برکت کا عدد ہے، وہ یہ سمجھ کر اس مہر کو لکھاتے ہیں، اس عدد کو لکھاتے ہیں، اور پتہ نہیں ہو رہا کہ وہ اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ اس عدد کی وجہ سے، اتنے کم مہر کی وجہ سے زندگی بھر گناہ میں اور بدکاری میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا یہ نکاح کا دوسرا عمل واجب ہے اور وہ ہے مہر۔ اور تیسرا عمل 3 سنتیں ہیں۔ خطبہ نکاح ہے، جیسا کہ ابھی انشاءاللہ خطبہ نکاح بھی ہوگا، اور نکاح کے بعد نکاح خوانی کے بعد دلہا کے اقرار کر لینے کے بعد اس کی دستخطوں کے بعد جو چھوارے ہو، شیرینی ہو، جو بھی ہو، تقسیم کرنا یہ سنت ہے۔ یہ ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک چیز فرض ہے تو فرض کو فرض کے درجے میں رکھیں، یعنی ایجاب و قبول، کوئی بھی نکاح بغیر ایجاب و قبول کے نہیں ہوگا اسلام میں، شریعت میں، اور 2 گواہوں کا ہونا بہت ضروری فرض ہے۔ ایک ہے واجب مہر، یعنی
واجب فرض سے چھوٹا درجہ، فرض کے بعد کا درجہ۔ اب مہر دو طرح کا ہوتا ہے، کوئی مہر ادائیگی فوراً کر دیتا ہے جس کو کہتے ہیں نقد مہر، اور کوئی ادائیگی بعد میں کرتا ہے ادھار مہر، مہر معجل، مہر مؤجل۔ لہٰذا یہ بھی جو ہے اس کا بھی چھوڑنا، اس کے بغیر بھی کوئی نکاح کرتا ہے، جیسے میں نے وعید بیان کی حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ زانی ہے، زنا کی حالت میں زندگی گزارے گا، زنا کی حالت میں مرے گا، زانی بن کر اٹھایا جائے گا۔ اور تیسری چیز جو سنت ہے، سنت مطلب اس کو ضروری نہ سمجھے کہ نکاح کے بعد کوئی چھوارا نہیں ہے، کوئی شیرینی نہیں ہے تو ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا، بھائی شیرینی کہاں ہے، بھائی یہ کہاں ہے، بھائی وہ کہاں ہے، بھائی میٹھا کہاں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، سنت ہے۔ اور سنت بھی جو ہے کوئی شریعت کے اعتبار سے سنت نہیں ہے، بعض ہوتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں سنن شرعی، یعنی اللہ کے نبی نے شریعت کے حساب سے اس کو مسنون قرار دیا۔ ایک ہے سنن زائدہ، جسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری سنتیں ہیں، اس کو سنن زائدہ کہا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک سنت ہے چھواروں کا تقسیم کرنا۔ ویسے تو مستقل اللہ کے نبی کی سنت ہے، خوشی کے موقع پر، مبارکبادی کے موقع پر کوئی بھی میٹھا، کوئی بھی جو ہے میٹھی چیز کھا لینا اللہ کے نبی کی مستقل سنت تھی، لہذا یہ مسنون ہے۔ اور تیسری چیز ہے، تین سنتیں ہیں، خطبہ نکاح ہے، اور میٹھی چیز یا چھوارے تقسیم کرنا ہے، اور ایک ہے ولیمہ۔ اب ولیمے میں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، لوگ جو ضروری ہے وہ کام چھوڑ کر غیر ضروری چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا آدمی اگر ضروری چیز میں نہیں لگے گا، ضروری چیز میں اس کا مال نہیں لگے گا تو ضرور غیر ضروری چیز میں، ناجائز کاموں میں، حرام کاری میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور اس کے مال کو لگا دیتے ہیں۔ جیسے مہر میں مال لوگ جو ہے 5,000، 2,000، 3,000، اپنی حیثیت، ان کی حیثیت تو بہت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، ایک درمیانی قسم کی حیثیت ہے یا اونچی قسم کی حیثیت ہے، یا جتنی بھی ہے وہاں پر وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے چھوٹے نظر آتے ہیں مہر میں۔ لیکن ولیمے کی دعوتیں، ولیمہ کرنا، اس میں ایسی دعوتیں، اتنا اسراف کیا جاتا ہے، اتنی فضول خرچی کی جاتی ہے، اتنا مال کو ضائع کیا جاتا ہے کہ وہ اس میں اس اعتبار سے گویا کہ مالدار نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ولیمہ تو مسنون ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض ایسے بھی ولیمے فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک نکاح فرمایا، آپ علیہ السلام کا ایک نکاح، جب آپ علیہ السلام نے ایک نکاح فرمایا تو نکاح میں دیکھا ولیمے کی دعوت کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں۔ حضرات صحابہ کو جمع کیا، فرمایا اے میرے صحابہ تمہارے گھروں میں کچھ ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا گھروں سے اپنا توشہ لاؤ۔ جب سارے صحابہ لے کر آ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا اور سارے صحابہ اپنے گھروں کا توشہ کھائے اللہ کے نبی کے دسترخوان پر، آپ علیہ السلام کے ولیمے میں۔ یہ بھی ایک ولیمہ ہے۔ بزرگان محترم، اس طرح کی مثالیں آج قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیز یاد رکھیں قائم نہیں ہوئی تو اگر ان چیزوں کو، ولیمے کو آسان نہیں کیا گیا تو یہ زنا، خلا، طلاق کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ جو بے برکتی، جو نحوست مال کے ضائع کرنے میں، سنت کے طریقے سے ہٹ کر جو کام کیے جاتے ہیں اس میں جو بے برکتی پائی جاتی ہے، دلین دراگی، نحوست پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے میاں بیوی کی زندگی میں وہ اس کو جھیلتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، ان سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، برکت کے اعتبار سے بہت عظیم نکاح، بہت بڑی شادی، زیادہ برکت اس شادی میں ہوتی ہے، اس نکاح میں، اس ولیمے میں ہوتی ہے جس میں خرچ جتنا ہو سکے کم ہو۔ ایسرہ مؤونہ، بہت زیادہ کم خرچ جتنا ہو اتنی زیادہ برکت اس ولیمے یا نکاح میں پائی جاتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آدمی اتنے میں ولیمہ ہو، نکاح ہو، اتنے میں نمٹا دے، اس کو انجام دے دے جتنا اس کی ماہانہ آمدنی، اس کا خرچہ ہوتا ہے، ماہانہ انکم ہے، اتنے میں کوشش کرے، یا زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق کرے۔ بہت سارے لوگ مہر میں تو کم باندھتے ہیں اور ولیمے کی دعوتوں میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ صرف شادی محلوں کے لیے، جہاں پر ولیمے کیے جاتے ہیں، شادی خانے، اس کے لیے لاکھوں روپے، 8 لاکھ، 2 لاکھ، 9 لاکھ، 12 لاکھ، 15 لاکھ روپے تک خرچ کیے جاتے ہیں۔
ایک صاحب نے ولیمہ کیا اپنی دختر کا، بیٹی کا، 15 لاکھ روپے کا شادی محل ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، شادی خانہ 15 لاکھ روپیہ ہے، تو پتہ نہیں اس میں دعوت، جو اس میں کھانے کے مطعومات ہیں، کھانے کے آئٹمز، کھانے کی چیزیں ہیں، مشروبات ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، اور اسی طرح دیگر چیزیں ہیں، وہ سب کتنے روپے کے، کتنے مہنگے ہو گئے۔ بزرگان محترم، عرض یہ کرنا ہے کہ آدمی اگر خرچ کرنے کی جگہ پر صحیح معنوں میں، صحیح مقدار میں خرچ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے غیر ضروری اور ناجائز کاموں میں، غیر ضروری طریقے پر، سنت کے خلاف، سنت کے علاوہ جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو لگا دیتے ہیں۔ اگر آدمی خرچ کر رہا ہے تو کس کے لیے خرچ کرتا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں بھئی ہم اگر نکاح جتنی سادگی سے کریں گے لوگ اتنی باتیں کریں گے۔ ارے آپ جتنا زیادہ شاندار عالیشان ولیمہ کریں گے تبھی بھی لوگ اتنی ہی باتیں کریں گے۔ اب عالیشان ولیمہ کرو، لوگ کہیں گے اتنا بڑا عالیشان گھر، شادی محل لیا، کیا ضرورت تھی اتنی؟ یہ پیسے اگر اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو دے دیتے تو ان کی زندگی آگے چل کو سنور جاتی تھی۔ اگر آپ جو ہے کم آئٹم رکھیں گے، لوگ کہیں گے اتنے کم کھانے کی چیزیں رکھائیں، زیادہ کھانے کی چیزیں رکھیں گے، لوگ کہیں گے اتنے سارے کھانے کی چیزیں رکھ دیا ہے، بیکار ضائع ہو رہے۔ لوگوں کی زبانیں ہیں تو جتنی زبان اتنی باتیں آئیں گی۔ ہمیں تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مخلوق کی پسند ناپسند، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی جانی چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو راضی کرنا ہمیں مقصد نہیں ہے۔ جس طرح نماز میں، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، جس طرح مقصود کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس طرح نماز، روزے، قرآن کی تلاوت، عبادتوں میں ریاکاری آنے سے وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی اور اس عبادت کے ثمرات اور نتیجے اچھے ظاہر نہیں ہوتے، بالکل اسی طرح نکاح بھی چونکہ ایک عبادت ہے، اب یہاں لوگوں کی پرواہ کی جائے گی تو اس میں ریاکاری آ گئی اور اخلاص ختم ہو گیا، اور اس ریاکاری کی وجہ سے جو برکتیں اللہ کی جانب سے ہونی چاہیے تھیں، جو قبولیتیں ہونی چاہیے تھیں، جو رحمتیں اترنی چاہیے تھیں، جو سکون اور سکینہ، اطمینان زوجین کی زندگی میں نازل ہونا چاہیے تھا، اس کو خود ختم کر دیا ہے والدین نے جانے انجانے میں۔ لوگوں کے لیے خرچ کرنے، ہمیں اپنی بچوں کی زندگی کے متعلق سوچنا ہے، بچوں کی زندگی اچھی ہو جائے، بچوں کی زندگی سنور جائے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ زوجین کی زندگی میں عموماً جو دراڑ آتا ہے، نا اتفاقی آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، جو فتنہ فساد شروع ہوتا ہے، وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے، میاں بیوی کے علاوہ کوئی تیسرا ہے، وہ والدین بھی ہو سکتے ہیں جانے انجانے میں۔ اور بہت ساری مرتبہ شادیوں کے بعد، نکاح کے بعد، ولیمے کے بعد، ایک عرصے کے بعد جو میاں بیوی میں نا اتفاقی آتی ہے، یا تو شوہر کے والدہ کی وجہ سے، یا تو بیوی کی میکے کی طرف سے، تیسرے آدمی کی وجہ سے۔ اسی لیے ہمیں نکاح ہو یا ولیمہ ہو، اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ زوجین، میاں بیوی کا نفع، میاں بیوی کا فائدہ، میاں بیوی کے لیے خیر و برکتیں کس چیز میں ہیں، اس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے، اس کی طرف ہمیں ایسی چیز میں مال کو خرچ کرنا ہے جس سے زوجین کا فائدہ ہو، میاں بیوی کا فائدہ ہو۔ لوگوں کے فائدے کے لیے تو شادی نہیں کی جا رہی ہے، فائدہ تو میاں بیوی کا کرنا چاہیے۔ یہی دانش مندی ہے، یہی صحیح معنوں میں ماں باپ کا فریضہ ہے، تبھی ماں باپ کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ کوئی عالیشان شادی محل خریدنے سے، عالیشان دعوت اور ولیمہ کرنے سے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی کا حق ادا کیا، ہم صحیح معنوں میں ماں باپ بنے، حالانکہ وہ صحیح معنوں میں ان کے دشمن ہیں، ان کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ خیر خواہی تو اس میں ہے کہ ان کے لیے خیر و برکت کے اسباب مہیا کیے جائیں۔ عزیزان محترم، الغرض نکاح کے 3 عمل ہیں، ایک 2 فرض ہیں، ایک واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں۔ صرف اتنے پر اگر عمل کیا جائے تو جو خیر و برکت اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، اس کا احساس، اس کو محسوس کریں گے خود زوجین، خاندان والے، گھرانے والے۔ اب دوسرا مرحلہ ہو گیا۔ پہلا مرحلہ تھا عبادت سے پہلے عبادت کی تیاری، یعنی نکاح کے متعلق وہ میاں بیوی کو معلومات حاصل کرانا، پھر
یہ خاندان کا دوسرے خاندان میں جڑنے سے پہلے اس کی تحقیقات کرنا، شریعت کے دائرے اور حدود میں رہتے ہوئے، اب نکاح کے بعد ولیمے کے بعد اب پھر ایک تیسرا مرحلہ ہے جو شوہر کو اس کی حقوق، بیوی کے حقوق اور ماں کے حقوق ادا کرنا، اور بیوی کو شوہر کے اور اپنی ساس کے حقوق ادا کرنا۔ اس سلسلے میں ایک نقطے کی بات، اہم بات خلاصے کے طور پر یہی ہے کہ جس گھر میں بیوی آتی ہے، جس گھر میں دلہن آتی ہے، وہ گھر والے خصوصاً لڑکی کی ساس اس کو کبھی بہو نہ سمجھے اور اپنے آپ کو کبھی ساس نہ سمجھے، آنے والی کو بیٹی سمجھے، تب جا کر آنے والی اس کو اپنے شوہر کی والدہ کو ماں سمجھے، تب جا کر جو نااتفاقی ختم ہوگی۔ یہ جو ہے بڑی یقینی بات ہے۔ عموماً ہمارے گھرانے میں یہ ہوتا ہے کہ آنے والی دلہنوں کو تو بہو سمجھے جاتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لڑکی، ہماری بیٹی کسی دوسرے گھر میں بیاہی ہو کر جائے تو اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو، اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ ہو، اس پر ظلم کے پہاڑ نہ توڑے جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آنے والی، ہمارے گھروں میں آنے والی بہوؤں کے متعلق بھی اچھائی کا، انصاف کا اور امانت داری کا، جس طرح بیٹی کے ساتھ شفقت اور رحم کا معاملہ کیا جاتا ہے وہی معاملہ کرے، اور بیوی کے ذمے ہے کہ وہ خیال کرے شوہر کے حقوق اور شوہر کے گھرانے کو سنبھالنے، شوہر کے گھر کو اس کی دیکھ بھال کے متعلق جو حقوق اس پر عائد ہیں اس کو جانیں اور اس پر عمل کریں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے لیے جو خزانہ ہوتا ہے، آدمی جو اپنا خزانہ ذخیرہ جمع کرتا ہے، اس میں بہترین خزانہ نیک عورت ہے، اور نیک عورت کی پہچان اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اذا نظر الیہا سرت ہو، کہ جب شوہر بیوی کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ شوہر کام کاج سے آ رہا ہے، جب بھی بیوی کی طرف دیکھتا ہے، جب بھی بیوی سے بات کرتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہو، اسے سکون محسوس ہو، اسے راحت محسوس ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شادی کا مقصد ہی یہی ہے کہ شوہر کو سکون حاصل ہو، میاں بیوی میں سکون حاصل ہو، اور یہ کام اور یہ عورت کے ذمے میں ہے۔ دوسری چیز وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور جب شوہر اسے کسی بات کا حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ اطاعت بھی ایسی چیزوں میں ہے، جن چیزوں میں اگر شوہر نے نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا تو اس میں تو اطاعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی جہاں پر ہو رہی ہے وہاں پر اطاعت نہیں ہے۔ باقی دوسرے خاندان کے معاملے میں اور اس کے گھر کے معاملے میں، اس کی اطاعت کے معاملے میں اس کی ضرور اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ دلہن عورت جو ہے اپنے شوہر کو، اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اسی لیے فرمایا گیا، علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کا درجہ بیوی کے حق میں اس طرح رکھا ہے جس طرح ایک مجازی خدا، مجازی رب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا، چونکہ اللہ کے نبی کی شریعت میں، ہمارے دین میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے شوہر کو بیوی سجدہ نہیں کر سکتی، لیکن اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی کے ذمے ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لہٰذا اس کی اطاعت کرنا دوسرا فریضہ ہے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ۔ اور تیسری اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب شوہر گھر سے باہر جاتا ہے کاروبار اور تجارت اور کام کاج کے سلسلے میں، تو پردے کے ساتھ رہنا، اپنے آپ کی حفاظت کرنا اور شوہر کے مال کی، شوہر کے گھرانے کی، شوہر کی چیزوں کی حفاظت کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اسی طرح اور بہت سارے ذمہ داریاں ہیں، بہت سارے فرائض ہیں بیوی کے ذمے، شوہر کے ذمے بیوی کے، وہ معلومات حاصل کریں، وہ سیکھیں، تب جا کر شوہر کی زندگی میں، بیوی کی زندگی میں، زوجین کی زندگی میں سکون آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کی فیصلے کریں گے۔ اور اسی طرح شوہر کے ذمے ہے کہ آنے والی وہ اپنی زندگی کو، اپنے گھر بار کو، اپنے ماں باپ کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک اجنبی بن کر آئی ہے، تو اس کے ناخوشی، اس کے ضروریات، اس کے خواہشات، اس کے حقوق کی رعایت اور اس کا لحاظ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زوجین میں بالخصوص موجود دلہا اور دلہن میں خیر و برکت کے فیصلے فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح ذریت اور اولاد کے فیصلے فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔